اللہ 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 اللہ۔ ایک اور چیز جو جھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ خاوند کبھی کبھی کام کی وجہ سے، دفتر کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آتا ہے، تو خاوند کے گھر دیر سے آنے پر یہ شک دل میں رکھ لینا کہ باہر اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جب بیوی خاوند کو کسی ایسے گناہ کا طعنہ دے جو اس نے نہیں کیا تو اس پر خاوند کا ریئیکشن ایک مرد ہونے کے ناطے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیا بیوی الزام برداشت کر سکتی ہے کہ خاوند اس کو کہے کہ تمہارا کسی غیر کے ساتھ تعلق ہے؟ اگر بیوی اس بات کو سن کر فوراً بھڑک جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کر کیسے دی، تو خاوند کا بھی تو یہی معاملہ ہے نا۔ اگر وہ دیر سے آیا تو دیر سے آنے کی تو 100 وجوہات ہوتی ہیں۔ چلو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے مارتا رہا، کھاتا پیتا رہا، یا دفتر میں دیر لگ گئی، یا کسی دین کے کام میں مسجد ہی میں چلو بیٹھا رہا، تو دیر سے آنے کی تو بہت وجوہات ہوتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک نتیجہ نکالنا کہ جی خاوند دیر سے گھر آتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کالا کالا ہے، یہ بدگمانی میاں اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ لہذا بغیر کسی ٹھوس شواہد کے خاوند کے اوپر بدگمانی مت کریں۔ بس زیادہ محبت نے تاکہ اس کو باہر کی بجائے اپنے گھر کے اندر محبت ملے۔ اگر گھر میں آپ جھگڑا کرنے کی عادی بن گئیں، ضد کرنے کی عادی بن گئیں، اور صبح آپ نے خاوند کا نہ ناشتہ تیار کیا نہ کپڑے دیے، اور خود ہی اس نے اٹھ کر اپنے کپڑے لیے اور پہنے اور اس طرح گھر سے بھوکا چلا گیا، تو ایسا پریشان حال خاوند جب دفتر میں جائے گا اور وہاں دفتر میں کام کرنے والی کوئی بے پردہ لڑکی اس کو دیکھ کر یہ لفظ کہہ دے گی نا، سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس یہ ایک فکرہ خاوند کے دل کو اس کی طرف متوجہ کر کے رکھ دے گا۔ بس پھر دفتر میں اس کا افیئر شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو گھر سے پریشان مت بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خاوند تم سے سکون پائے۔ جب آپ نے بغیر سکون کے اس کو گھر سے بھیج دیا تو بنیادی غلطی تو آپ نے کی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ